اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشعراء، یہ سورت مکی ہے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ واضح کتاب قرآن شریف مراد ہے، الکتاب موصوف ہے، المبین اس کی صفت ہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اے محبوب، آپ ایسے غمگین ہیں کہ آپ کو دیکھنے والا کہے شاید آپ اپنی پیاری جان اس غم میں دے بیٹھیں گے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ آپ اپنی پیاری جان اس غم میں دے بیٹھیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کی اس حد تک فکر کرنے سے روکا گیا ہے کہ محبوب آپ کا کام پہنچانے کا حق ادا کر دینا ہے، باقی پکڑ کے ان کو ہدایت دینا یہ آپ کے ذمہ ہی نہیں ہے، لہذا آپ بے فکر ہو جائیں۔ آگے جی۔ ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين۔ اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر کوئی نشانی اتار دیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھکی رہیں۔ جی، خاضعین، ان کی گردنیں جھکی رہیں۔ آگے جی۔ وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين۔ اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ جی، جب بھی ان کے اوپر کوئی کتاب نازل ہوتی رہی تو یہ منکر ہوتے رہے، اور اس وقت بھی جتنی آیتیں ان پر نازل ہو رہی ہیں بجائے اس کے کہ یہ سیدھی راہ پہ آ جائیں، یہ مزید بگڑتے ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا کے مصداق، ان کے مرض میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آگے جی۔ فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ تو بے شک انہوں نے جھٹلایا تو عنقریب ان کے پاس اس چیز کی خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ آگے چلیے۔ اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم۔ کیا انہوں نے زمین کو نہ دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کے بکثرت عمدہ پودے اگائے؟ جی، زمین کو نہیں دیکھا کہ اس کے اندر ہم نے کس طرح کے اور کتنے پودے اگائے ہیں؟ جی۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے۔ جی، آگے چلیے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اور یقیناً آپ کا رب ہی ضرور غالب بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ آگے چلتے جائیے۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ آپ ظالم قوم کے پاس جائیے۔ جی۔ قوم فرعون الا يتقون۔ فرعون کی قوم کے پاس کیا وہ نہیں ڈرتے؟ قال رب انی اخاف ان يكذبون۔ موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب مجھے خوف ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے۔ ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون۔ اور میرا جی گھٹتا ہے اور میری زبان خوب روانی سے نہیں چلتی تو ہارون کی طرف بھی وہی بھیج دے۔ ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون۔ اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے تو مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ قال كلا فاذهبا بآياتنا انا معكم مستمعون۔ فرمایا ایسا ہرگز نہ ہوگا، تو تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہر بات سننے والے ہیں۔ فأتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین۔ تو تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، پھر کہو یقیناً ہم رب العالمین کے رسول ہیں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل۔ کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ قال الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ کیا ہم نے تمہارے بچپن میں تمہیں اپنے یہاں پالا نہ تھا اور تم نے ہمارے درمیان اپنی عمر کے کئی سال گزارے؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين۔ اور تم نے کیا اپنا وہ کام جو تم نے کیا اور تم نہ شکرے تھے۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالين۔ موسیٰ نے فرمایا میں نے وہ کام اس وقت کیا جب کہ میں راہ سے بے خبر تھا۔ ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين۔ تو میں تمہارے پاس سے نکل گیا جب کہ مجھے تم سے خوف ہوا، تو میرے رب نے مجھے حکم عطا فرمایا اور مجھے رسولوں میں سے کر دیا۔
وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل۔ اور یہ کیا نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتا رہا ہے جبکہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ قال فرعون وما رب العالمین۔ فرعون نے کہا اور کیا ہے رب العالمین؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين۔ موسیٰ نے فرمایا وہ رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ قال لمن حوله ألا تستمعون۔ فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا کیا تم غور سے نہیں سنتے؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين۔ موسیٰ نے فرمایا رب ہے تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا۔ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون۔ فرعون بولا بے شک تمہارے یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں وہ ضرور دیوانے ہیں۔ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون۔ موسیٰ نے پھر فرمایا جو رب ہے مشرق اور مغرب کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر تم کچھ سمجھتے ہو۔ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين۔ فرعون بولا اے موسیٰ اگر تم نے میرے سوا کسی دوسرے کو معبود بنایا تو میں ضرور تمہیں قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ قال اولو جئتك بشيء مبين۔ موسیٰ نے فرمایا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی روشن چیز بھی لے آؤں۔ قال فأت به إن كنت من الصادقين۔ فرعون نے کہا پھر وہ لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا وہ اسی وقت صاف ظاہر اژدہا ہو گیا۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ اور اپنا ہاتھ نکالا تو یکایک وہ دیکھنے والوں کے لیے چمک رہا تھا۔ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم۔ اس فرعون نے اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہا یقیناً یہ تو بڑے ماہر جادوگر ہیں۔ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون۔ اپنے جادو کے ذریعے تمہارے ملک سے تمہیں نکالنا چاہتے ہیں تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين۔ وہ بولے انہیں اور ان کے بھائی ہارون کو روکے رہو اور اپنے ملک کے شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے والے آدمی بھیج دو۔ يأتوك بكل سحار عليم۔ وہ تمہارے پاس ہر بڑے ماہر جادوگر کو لے آئیں گے۔ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم۔ تو ایک مقرر دن کے وعدے پر جادوگر جمع کیے گئے۔ وقيل للناس هل أنتم مجتمعون۔ اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم بھی جمع ہو جاؤ گے؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين۔ تاکہ ہم ان جادوگروں کی پیروی کر لیں اگر یہ موسیٰ پر غالب ہو جائیں۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين۔ پھر جادوگر جب آئے تو فرعون سے کہنے لگے کیا ہمیں کچھ مزدوری ملے گی اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين۔ اس نے کہا ہاں اور اس وقت یقیناً تم ضرور میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون۔ موسیٰ نے ان سے فرمایا ڈالو جو کچھ تم ڈالنا چاہتے ہو۔ فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم بے شک ہم ہی غالب ہیں۔ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو یکایک وہ ان کی فریب کاری کی بناوٹوں کو نگلنے لگا۔ فألقي السحرة ساجدين۔ تو سب جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ قالوا آمنا برب العالمين۔ کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے، رب موسى وهارون۔ موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين۔ فرعون بولا کیا تم موسیٰ پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک وہ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے، تو اب تم ضرور جان لو گے، البتہ میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے اور ضرور تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون۔ وہ بولے کوئی حرج نہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين۔ یقیناً ہم کبھی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف فرما دے گا، اس لیے کہ اب ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون۔ اور ہم نے موسیٰ کو وہی فرمائی کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال کر لے جائیے، بے شک آپ لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا۔
فأرسل فرعون في المدائن حاشرين تو فرعون نے جمع کرنے والے لوگوں کو شہروں میں بھیج دیا. إن هؤلاء لشرذمة قليلون اس نے کہا کہ بے شک یہ لوگ بنی اسرائیل تھوڑی سی جماعت ہیں، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ اور بے شک وہ ضرور ہمیں غیظ و غضب میں مبتلا کرنے والے ہیں، وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ اور یقیناً ہم سب خطرے میں ہیں. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ تو ہم نے ان فرعونیوں کو ان کے باغوں اور چشموں سے باہر نکال دیا، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ اور خزانوں اور بہترین مکانوں سے. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ہم نے اسی طرح کیا اور بنی اسرائیل کو ان سب چیزوں کا وارث بنا دیا. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ تو سورج چمکتے وقت انہوں نے ان کا پیچھا کیا. فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا بے شک ہم ضرور پکڑے گئے. قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ موسیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ابھی میری رہنمائی فرمائے گا. فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ تو ہم نے موسیٰ کو وہی فرمائی کہ آپ دریا پر اپنا عصا مارے، تو یکایک دریا پھٹ گیا تو اس کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ اور اس جگہ ہم دوسروں فرعون اور اس کے ساتھیوں کو قریب لائے، وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے سب ساتھیوں کو نجات دی، ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ پھر دوسروں کو غرق کر دیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور یقیناً آپ کا رب بھی ضرور غالب ہے، بے حد رحم فرمانے والا ہے. جہاں تک آپ نے مسلسل سنا، میں بیچ میں نہیں بولا، آپ صاف سمجھ رہے ہوں گے نہ بولنے کی کیا وجہ تھی، کیونکہ یہ ساری گفتگو، سارے ارشادات عالیہ پہلے گزر چکے ہیں. اب یہاں سے آگے ایک دوسرا واقعہ شروع ہونے والا ہے، وہ بھی آپ پہلے پڑھ کے آ رہے ہیں. صرف یہاں میں نے اس لیے روکا ہے تاکہ آپ کو آگاہ کر دوں کہ اب واقعہ دوسرا شروع ہونے والا ہے. چلتے جائیے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اور ان پر ابراہیم کی خبر پڑھیے إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنے مخاطب مشرک لوگوں سے فرمایا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو ہم انہی کے لیے جم کر بیٹھے رہتے ہیں. قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ فرمایا کیا وہ تمہاری فریاد سنتے ہیں جب تم انہیں پکارو؟ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ یا وہ تمہیں نفع دیتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون وہ بولے کچھ نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پایا. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون فرمایا کیا تم نے دیکھا بھی جن کی عبادت کرتے ہو؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون تم اور تمہارے اگلے باپ دادا. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين تو بلا شبہ وہ میرے دشمن ہیں مگر سب جہانوں کا مالک وہی میرا دوست ہے. الذي خلقني فهو يهدين وہ جس نے مجھے پیدا کیا تو وہ میری رہنمائی فرماتا ہے، والذي هو يطعمني ويسقين اور جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، وإذا مرضت فهو يشفين اور جب مجھے بیماری لاحق ہو تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے، والذي يميتني ثم يحيين اور جو مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ فرمائے گا، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين اور وہ جس سے میری امیدیں وابستہ ہیں کہ قیامت کے دن وہ میری خطائیں معاف فرمائے گا. آیت نمبر 80 میں جو الفاظ ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہاں علماء نے ایک بہت مسئلہ اخذ کیا ہے کہ مرض تو جب میں بیمار ہوتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے، مرض کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اور فَهُوَ يَشْفِينِ وہ مجھے شفا دیتا ہے. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ میں شفا پا جاتا ہوں، یہاں شفا کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے. مرض میں چونکہ نقص ہوتا ہے اس کی نسبت اپنی طرف، اور شفا میں چونکہ خوبی ہوتی ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی. یہ وہی حضرت خضر علیہ السلام والا طریقہ ہے. تو یہ اللہ کے پیاروں کا یہ طریقہ ہوا کرتا ہے، یہ ادب ہے جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے، واجعل لي لسان صدق في الآخرين اور میرے لیے ذکر جمیل جاری رکھ میرے بعد آنے والوں میں.
واجعلني من ورثة جنة النعيم اور مجھے نعمت والی جنت کے وارثوں میں شامل کر دے، واغفر لأبي إنه كان من الضالين اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے، ولا تخزني يوم يبعثون اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے، يوم لا ينفع مال ولا بنون جس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ بیٹے، إلا من أتى الله بقلب سليم مگر جو اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر حاضر ہوا، وأزلفت الجنة للمتقين اور پرہیزگاروں کے لیے جنت قریب کی جائے گی، وبرزت الجحيم للغاوين اور گمراہوں کے لیے دوزخ کو ظاہر کیا جائے گا، وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون اور ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے، من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون اللہ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ بدلہ لے سکتے ہیں؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون پھر وہ اور سب گمراہ اس میں اوندے گرا دیے جائیں گے، وجنود إبليس أجمعون اور ابلیس کی ساری فوجیں بھی۔ قالوا وهم فيها يختصمون وہ مشرک دوزخ میں آپس میں جھگڑتے ہوئے کہیں گے، تالله إن كنا لفي ضلال مبين اللہ کی قسم ہم یقیناً کھلی گمراہی میں تھے، إذ نسويكم برب العالمين جبکہ اے بتو ہم تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے، وما أضلنا إلا المجرمون اور ہمیں گمراہ نہ کیا مگر مجرموں نے، فما لنا من شافعين تو اب ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں، ولا صديق حميم اور نہ کوئی دوست جو محبت میں گرمجوشی دکھانے والا ہو۔ فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين تو اگر دنیا میں واپس جانا ہمارے لیے ہوتا تو ہم مومن ہو جاتے، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے، وإن ربك لهو العزيز الرحيم اور بے شک آپ کا رب ہی ضرور غالب بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس سے آگے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پھر شروع ہونے والا ہے، جو آپ پہلے پڑھ کے آئے ہیں، لہذا ترجمہ سنتے جائیں اور غور کرتے جائیں۔ جی كذبت قوم نوح المرسلين نوح کے منکر لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا، إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون جب ان کے مشفق ہم قبیلہ نوح نے ان سے فرمایا کیا تم نہیں ڈرتے؟ إني لكم رسول أمين بے شک میں تمہارے لیے امانت والا معتبر رسول ہوں، فاتقوا الله وأطيعون تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين اور میں اس پر تم سے کوئی مزدوری طلب نہیں کرتا، میرا اجر اسی پر ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہاں نوٹ کرتے جائیے، پہلے میں نے کئی بار نوٹ کرایا ہے، اب یہاں آگے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد بہت زیادہ یہ لفظ آپ کو ملے گا۔ ہر نبی فرما رہے ہیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے حوالے ہے۔ چلیے جی، فاتقوا الله وأطيعون تو اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون نوح کے منکروں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لائے حالانکہ رذیل ترین لوگوں نے آپ کی پیروی کی ہے۔ رذیل ترین کا مطلب ہے گھٹیا ترین، یعنی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ شامل ہوتے تھے، یہ ہر دور میں اصول کے طور پر بات رہی ہے کہ ہمیشہ نیکی کے راستے پر غریب لوگوں نے چلنا زیادہ اور جلدی گوارا کیا ہے، پسند کیا ہے۔ تو یہ لوگ پرانا تانا دیتے تھے، ہر نبی کو یہ تانا دیا گیا کہ آپ کے ساتھ چلنے والے تو بڑے غریب لوگ ہیں، پیسے والے تو ہم ہیں۔ آگے چلیے۔ قال وما علمي بما كانوا يعملون فرمایا ان کے پیشہ ورانہ کاموں کے جاننے سے مجھے کیا سروکار، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون ان کا حساب نہیں ہے مگر میرے رب پر اگر تمہیں شعور ہو، وما أنا بطارد المؤمنين اور میں ایمان والوں کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں، إن أنا إلا نذير مبين میں نہیں ہوں مگر کھلا ڈرانے والا۔ قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين وہ بولے اے نوح اگر آپ تبلیغ سے باز نہ آئے تو یقیناً آپ سنسار کر دیے جائیں گے۔ قال رب إن قومي كذبون نوح نے عرض کی اے میرے رب بے شک میرے منکر لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين تو فیصلہ فرما دے میرے اور ان کے درمیان آخری فیصلہ اور مجھے بچا لے اور انہیں جو میرے ساتھ ہیں ایمان والوں میں سے۔ فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون تو ہم نے انہیں نجات دی اور ان لوگوں کو جو بھری ہوئی کشتی میں ان کے ساتھ تھے، ثم أغرقنا بعد الباقين پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے، وإن ربك لهو العزيز الرحيم اور بے شک آپ کا رب ہی ضرور غالب ہے، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ جی یہاں سے آگے قوم عاد کا واقعہ شروع ہونے لگا، چلیے۔ كذبت عاد المرسلين قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون جب ان کے مشفق ہم قبیلہ ہود نے ان سے فرمایا کیا تم نہیں ڈرتے؟ إني لكم رسول أمين بے شک میں تمہارے لیے امانت والا رسول ہوں، فاتقوا الله وأطيعون تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين اور میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میری اجرت صرف سارے جہانوں کے پروردگار پر ہے۔ أتبنون بكل ريع آية تعبثون کیا تم ہر اونچے مقام پر فضول کاموں کے لیے یادگار تعمیر کرتے ہو، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون اور اس امید پر اونچے محل بناتے ہو کہ تم ہمیشہ رہو گے، وإذا بطشتم بطشتم جبارين اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو ہاتھ ڈالتے ہو سخت جابر بن کر۔ فاتقوا الله وأطيعون تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری ایسی چیزوں سے مدد کی جو تم جانتے ہو، أمدكم بأنعام وبنين چوپایوں کے ساتھ اس نے تمہاری مدد فرمائی اور بیٹوں سے۔ جی تمہاری مدد چوپایوں کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے سے اس نے فرمائی۔ جی وجنات وعيون اور باغوں اور چشموں سے۔ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم بے شک میں خوف رکھتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب کا۔ قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين انہوں نے کہا ہم پر برابر ہے آپ نصیحت فرمائیں یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہوں، إن هذا إلا خلق الأولين یہ کچھ نہیں مگر وہی پہلے لوگوں کی عادت، وما نحن بمعذبين اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين تو انہوں نے ہود کو جھٹلایا، پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے، وإن ربك لهو العزيز الرحيم اور بے شک آپ کا رب ہی ضرور غالب بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ جی یہاں سے آگے قوم عاد کا تذکرہ مکمل ہونے کے بعد قوم سمود کی بات چلنے لگی۔ جی كذبت ثمود المرسلين سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون جب ان کے مشفق ہم قبیلہ صالح نے انہیں فرمایا کیا تم نہیں ڈرتے؟ إني لكم رسول أمين بے شک میں تمہارے لیے امانت والا رسول ہوں، فاتقوا الله وأطيعون تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين اور اس تبلیغ پر میں تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا، میری اجرت صرف تمام جہانوں کے پروردگار پر ہے۔ أتتركون فيما هاهنا آمنين کیا تم اس دنیا کی نعمتوں میں اطمینان سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ في جنات وعيون یہاں کے باغوں اور چشموں میں، وزروع ونخل طلعها هضيم اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا خوشہ نرم ہے، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين اور پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو کاریگری سے۔ فاتقوا الله وأطيعون تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ولا تطيعوا أمر المسرفين اور حد سے بڑھنے والوں کی بات پر عمل نہ کرو، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا إنما أنت من المسحرين انہوں نے صالح سے کہا آپ صرف جادو کیے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين آپ تو صرف ہمارے جیسے بشر ہیں تو کوئی نشانی لائیے اگر آپ سچے ہیں۔ قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم صالح نے فرمایا یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے پینے کی ایک باری ہے اور تمہارے لیے پینے کی باری کا ایک مقرر دن ہے۔ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم اور اسے برائی کے ساتھ نہ چھوؤ کہ بڑے دن کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ فعقروها فأصبحوا نادمين تو انہوں نے اسے ہلاک کر دیا پھر پشیمان ہوئے۔ فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے۔ وإن ربك لهو العزيز الرحيم اور بے شک آپ کا رب ہی ضرور غالب بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ كذبت قوم لوط المرسلين اب لوط علیہ السلام کا واقعہ شروع ہونے لگا۔ جی لوط کے منکر لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا،
إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون جب ان کے مشفق ہم قبیلہ لوط نے ان سے فرمایا کہ تم نہیں ڈرتے؟ إني لكم رسول أمين بے شک میں تمہارے لیے امانت والا رسول ہوں، فاتقوا الله وأطيعون تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين اور میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میری اجرت صرف سب جہانوں کے پروردگار پر ہے۔ أتأتون الذكران من العالمين کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو؟ وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون اور اپنی ان بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی، بلکہ تم لوگ حد سے گزر جانے والے ہو۔ قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين انہوں نے کہا اے لوط اگر آپ ان باتوں سے باز نہ آئے تو ضرور آپ بھی بستی سے نکالے ہوئے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال إني لعملكم من القالين لوط نے فرمایا بے شک میں تمہارے عمل سے بیزار ہونے والوں میں سے ہوں۔ رب نجني وأهلي مما يعملون اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کی سب بدکاریوں کے وبال سے بچا لے۔ فنجيناه وأهله أجمعين تو ہم نے انہیں اور ان کے تمام اہل و عیال کو نجات دے دی، إلا عجوزا في الغابرين بجز ان کی بوڑھی عورت کے جو باقی ماندہ لوگوں میں سے تھی۔ لوط علیہ السلام کے زوجہ کی بات ہو رہی جی۔ ثم دمرنا الآخرين پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی تو کیا ہی بری بارش تھی ان لوگوں کی جنہیں ڈرایا گیا۔ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے، وإن ربك لهو العزيز الرحيم اور بے شک آپ کا رب ہی ضرور غالب بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ آگے اصحاب الایکہ کی بات شروع ہو رہی ہے جی۔ كذب أصحاب الأيكة المرسلين ایکا جنگل والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، إذ قال لهم شعيب ألا تتقون جب ان سے شعیب نے فرمایا کیا تم نہیں ڈرتے؟ إني لكم رسول أمين بے شک میں تمہارے لیے امانت والا رسول ہوں، فاتقوا الله وأطيعون تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين اور میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میری اجرت صرف سارے جہانوں کے پروردگار پر ہے۔ یہاں تک آپ نے دیکھا 5 نبیوں کا ذکر مسلسل ہوا ہے اور تقریباً ایک ہی بات تمام نبیوں میں سے ہر ایک نے کی ہے، اور آخر میں یہ الفاظ ہر ایک نبی بول رہا ہے وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ آگے چلیے۔ أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين پیمانہ پورا بھر کر دو اور کسی کو گھٹا کر دینے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، وزنوا بالقسطاس المستقيم اور صحیح ترازو سے تولو، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين اور لوگوں کی چیزیں تولنے میں کم نہ کرو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں اور پہلے گروہوں کو پیدا کیا۔ قالوا إنما أنت من المسحرين وہ بولے آپ تو صرف جادو کیے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين اور آپ نہیں ہیں مگر ہم جیسے بشر، اور یقیناً ہم آپ کو ضرور جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں۔ فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں۔ قال ربي أعلم بما تعملون شعیب نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم تو انہوں نے شعیب کو جھٹلایا تو انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، بے شک وہ بڑے خوفناک دن کا عذاب تھا۔ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے، وإن ربك لهو العزيز الرحيم اور بے شک آپ کا رب ہی ضرور غالب بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ ٹھیک ہے چلتے جائیں۔ وإنه لتنزيل رب العالمين اور بے شک وہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، نزل به الروح الأمين جسے روح الامین جبریل نے اتارا على قلبك لتكون من المنذرين آپ کے قلب مبارک پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، بلسان عربي مبين کھلی عربی زبان میں۔ کھلی عربی زبان میں آگے پڑھیں۔ وإنه لفي زبر الأولين اور بے شک وہ پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی مذکور ہے۔ یہ آیتیں گنیں 5 آیتیں 192
93, 94, 95, 96 ان آیتوں کے ترجمے پہ ذرا غور کر لیں۔ قرآن کی شان انتہا پہ نظر آئے گی۔ بے شک یہ رب العالمین کی طرف سے تنزیل ہے، روح الامین اس کو لے کر اترے، آپ کے قلب پر اترا تاکہ سارے جہانوں کے وہ ڈر سنانے والا ہو، لتکون من المنذرین، تاکہ میرے محبوب آپ لوگوں کو اللہ کا خوف دلائیں، بلسان عربی مبین، اس کی زبان واضح عربی زبان ہے، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یہ اگلوں کی کتابوں کے اندر بھی مذکور ہے۔ اب اس کا ترجمہ آپ ایک بار پھر صرف ترجمہ سنا دیں، آپ غور سے سنتے جائیے۔ اور بے شک وہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے جسے روح الامین جبریل نے اتارا آپ کے قلب مبارک پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، کھلی عربی زبان میں، اور بے شک وہ پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی مذکور ہے۔ جی آگے چلیے جی۔ اولم یکن لهم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان قریش مکہ کے لیے صدق نبوت کی یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں؟ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اس قرآن کو اجمیوں میں سے کسی پر نازل کرتے فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، پھر وہ ان پر اسے پڑھتا تب بھی وہ اس پر ایمان لانے والے نہ ہوتے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے چلا دیا تکذیب قرآن کو مجرموں کے دلوں میں، لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں، فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو وہ اچانک ان پر آ پڑے اور انہیں شعور بھی نہ ہو، فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، تو وہ کہیں کیا ہمیں مہلت دی جائے گی؟ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا ہمارے عذاب کو وہ جلدی طلب کرتے ہیں؟ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، تو کیا آپ نے دیکھا اگر ہم کئی سالوں تک انہیں فائدہ اٹھانے کی مہلت دے دیں، ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ، پھر ان پر وہی عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ، تو وہ سامان ان کے کس کام آئے گا جس سے فائدہ اٹھانے کی انہیں مہلت دی گئی تھی؟ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا لیکن اس حال میں کہ اس بستی والوں کے لیے اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے موجود تھے۔ یہ عذاب سے ڈرایا گیا ہے، پھر نہ ماننے کی وجہ سے ان پر عذاب آیا ہے، ورنہ خواہ مخواہ اور اتمام حجت کیے بغیر ان کو ہلاک نہیں کیا گیا۔ چلیے۔ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ، انہیں یاد دہانی کے لیے اور ہم ظلم کرنے والے نہیں، وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اور شیطان اس قرآن کو لے کر نہیں اترے، وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، اور وہ اس لائق ہی نہیں اور نہ وہ اس کام کی طاقت رکھتے ہیں۔ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ، بے شک وہ فرشتوں کا کلام سننے سے دور کیے ہوئے ہیں۔ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، تو اے مخاطب تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی پوجا نہ کر ورنہ تو بھی عذاب پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے محبوب آپ اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈرائیے، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے رحم و کرم کے بازو ان لوگوں کے لیے جھکا دیجئے جنہوں نے آپ کی پیروی کی مسلمانوں میں سے۔ جی یہ جو آیت ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ آیت اتری لما نزلت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الصفا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے، فجعل ینادی، اور آپ آواز دینے لگے اے فلاں قبیلے والو فلاں قبیلے والو، سارے جمع ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں تم لوگوں کو کوئی خبر دوں کہ اس وادی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا ہم مان لیں گے کیونکہ ہم نے آپ کے بارے میں تجربہ کیا ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ ما جربنا علیک الا صدقا، تو پھر آپ نے فرمایا جب میں سچا ہوں تو پھر میری یہ بات بھی سچ سمجھ لو کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرنے کا پیغام دیتا ہوں۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف متوجہ کیا تو ابو لہب بولا تبا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، تبا لک کا لفظ اس نے بولا اور کہنے لگا کہ کیا اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا ہے؟ فنزلت، اس وقت یہ صورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب۔ یہ صورت تبت یدا کا بھی شان نزول ہے، اور یہ انذر عشیرتک
کل اقربین کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس اعتبار سے اس آیت کے تحت بھی اس حدیث کو علماء نے بیان فرمایا ہے۔ بخاری 4770 4770 ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا، اے بنی عبد مناف اپنی تیاری خود کرو، اے عباس بن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا، آخرت کی تیاری اپنے اعمال کی بنا پر خود کرو۔ ویا صفیۃ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، فرمایا اپنے اعمال کی بنا پر اپنی تیاری خود کرو۔ یا فاطمہ تو بنت محمد سلینی معاشیت، اے میری شہزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا، جو چیز مجھ سے مانگنی ہے بے شک مانگو، من مالی میرے مال میں سے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، لیکن آخرت کی تیاری خود کرو۔ بخاری 4771 4771 مسلم 501۔ اس سے ملتی جلتی حدیثیں بہت زیادہ ہیں۔ ایک حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 204، ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 205۔ یہ صرف حوالے نوٹ کر لیں، تقریباً یہی بات ان میں بھی لکھی ہوئی ہے، تھوڑا بہت لفظی فرق ہے۔ یہاں ایک روایت روافظ نے نقل کی ہوئی ہے، اما ما رویہ فی دعوت ذی العشیرۃ علی الطعام فکذب ودعاہ الروافظ، اس روایت کو روافظ نے گھڑا ہے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو فرما دیں بے شک میں اس سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور عزت والے بے حد رحم فرمانے والے پر بھروسہ کیجیے، الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور دیکھتا ہے سجدہ کرنے والوں میں آپ کے پلٹنے کو۔ جی، جب آپ سجدہ کرنے والے یعنی مسجد شریف میں آپ کا تشریف لانا اور واپس کاشانہ اقدس پر تشریف لے جانا، جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے، الذی یراک، یعنی آپ ہر وقت گویا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نگاہ قدرت کے اندر ہیں، اور اللہ کریم آپ سے ایک لمحہ بھی صرف نظر کیے ہوئے نہیں ہے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، کیا میں تمہیں خبر دوں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ تنزل على كل أفاك أثيم، وہ ہر جھوٹے تہمت لگانے والے گناہگار پر اترتے ہیں۔ يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، شیطان اپنی سنی سنائی باتیں ان پر ڈالتے ہیں اور ان کے اکثر جھوٹے ہیں۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، میں آپ کو بتاؤں کہ شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اسیم، ہر جھوٹے بہتان باندھنے والے گناہگار پر شیطان اترتے ہیں۔ یعنی جس بندے کے مزاج میں جھوٹ بولنا، بدکاری کرنا پہلے سے موجود ہوتا ہے، شیطان کے لیے اس پر اترنا آسان ہوتا ہے۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، یہ کان دھر کے سنتے ہیں اور اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ والشعراء يتبعهم الغاوون، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ والشعراء یتبعهم الغاوون، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ شیطانوں کا اترنا، اس کے فوراً بعد شاعروں کا ذکر، آپ ذرا جوڑ لیں کہ رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ آگے پڑھیں گے تو اور بھی سمجھ آ جائے گی۔ شاعروں کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ذکر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشعر، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شعروں کا ذکر ہوا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا کلام فحسنہ حسن و قبیحہ قبیح، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعر ایک کلام ہوتا ہے، یہ اچھا بھی ہوتا ہے، ہم اسے اچھا کہتے ہیں، یہ برا بھی ہوتا ہے، ہم اسے برا کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ شاعری جو کچھ بھی آپ کے سامنے بولی جائے، آپ نے غور کر لینا ہے کہ اچھا شعر ہے یا برا شعر ہے۔ شعروں کو قرآن حدیث نہیں سمجھ لینا، شعروں کی روشنی میں اپنے عقیدے نہیں بنانا۔ شاعروں نے اس دور میں ایک ات کھڑی کی ہوئی ہے، اس سے اہل سنت کو اپنا ایمان بچانا لازم ہے۔ اس وقت کے چوٹی کے گمراہوں میں یہی لوگ شامل ہیں، یہی وہ لوگ تھے جن کا مقابلہ قرآن کی فساد کے ذریعے سے کیا گیا تھا۔ قرآن ایک لحاظ سے ان کے مقابلے پہ نازل ہوا ہے، اور آج یہ پھر قرآن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آپ آیت پڑھتے ہیں تو آگے سے جواباً شعر پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا؟ تو ان شاعروں سے جان اللہ تعالیٰ چھڑائے مسلمانوں کی۔ یہ گمراہ شاعروں کی بات ہو رہی۔
میں نے پہلے ایک جملہ بولا تھا نا کہ ہر کوئی حسان بن ثابت بھی نہیں ہوتا اور ہر کوئی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بھی نہیں ہوتا. آگے اس جیسے لوگوں کا استثناء آگے آئے گا، قرآن خود بولے گا. آگے چلیے. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. کیا آپ نے نہ دیکھا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ ہاں، یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں. وادی کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ ہر قسم کے فن پر گفتگو کرتے ہیں. یعنی مثلث بولیں گے، رباعی بولیں گے، مخمس بولیں گے، مسدس بولیں گے، آزاد شاعری کریں گے، غزل بولیں گے. تو یہ وادیاں ہیں ان کی جن کے اندر یہ بھٹک رہے ہوتے ہیں. یہ میں باقاعدہ کتاب سے پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہر موضوع پر اور ہر قسم کی شاعری یہ ان کی عادت ہے. اور یمدحون بالباطل، موڈ کی بات ہے، برے کو اچھا بنانا ان کا فن ہے. اور وَيَحْجُونَ بِالْبَاطِلِ، کسی کی حجو بھی کرتے ہیں تو باطل سے، کسی کی تعریف بھی کرتے ہیں تو باطل سے. فالوادی، اور وادی سے مراد کیا ہے؟ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ وادی سے مراد یہ ہے مثلاً لفنون الکلام. وادی سے مراد ایک مثال دی گئی ہے وادی کی، اور کلام کے مختلف فنون مراد ہیں. بغوی جلد 3 صفحہ 378 378. لیکن یہ بات ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. جو بندہ جدھر ڈٹا ہوا ہے نا، ہٹنے کو تیار نہیں ہوگا. آپ لکھ باتیں یہ شاعروں کو سنا لیں، کوئی شاعر اپنی شاعری چھوڑ جائے تو مجھے کہنا اللہ ماشاء اللہ، چلو یہ بھی ہے ایک استثناء رکھ لینا چاہیے. نہیں، اس زمانے میں قرآن سے لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. جنہوں نے نہیں اٹھانا تھا وہ حضور کے غلام ہی تھے جنہوں نے فائدہ اٹھایا. لیکن جو ڈٹے ہوئے تھے وہ ڈٹے ہی رہے. ان پر نہ فساد کا اثر ہوا، نہ معجزات کا اثر ہوا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار سے انہوں نے کوئی فائدہ اٹھایا. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. اور بے شک وہ کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے. جو وہ کہتے ہیں وہ بات کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے. یا امام قرطبی نے ایک واقعہ لکھا ہے ایک شاعر کا، فرزدق شاعر کا نام ہے. تو اس نے ایک شعر لکھا کہ آج رات میں نے اپنے بستر پہ فلاں حرکت کی ہے. تو وقت کے حکمران تک بات پہنچی تو حکمران نے کہا کہ اسے پکڑو اور اس کو سزا دو، اس کی سزا رجم ہے، سنگسار کر دیا جائے. اس نے اقبال جرم کیا ہے اس شعر کے اندر. فقال وجب علیک الحد، کہنے لگا یا امیر المومنین قد ذرا اللہ عنی الحد، اللہ نے مجھ سے حد ہٹائی ہوئی ہے. کیسے؟ کہنے لگا قرآن میں شاعروں کے بارے میں آیا ہوا ہے وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. یعنی قرآن کہتا ہے کہ شاعر جھوٹے ہوتے ہیں تو حضور میں نے جھوٹ بولا ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ اسی کتاب میں اسی مقام پر فاروق اعظم کے حوالے سے بھی لکھا ہوا ہے. ایک شاعر نے یہ شعر فاروق اعظم کے زمانے میں پڑھا تھا تو فاروق اعظم نے اس کو کہا تھا تم نے یہ سنگساری کے لائق جرم کیا ہے. تو اس نے آگے سے یہ بات کی حضور میں نے جھوٹ بولا ہے، قرآن کہتا ہے شاعر جھوٹے ہوتے ہیں، لہٰذا مجھ پہ سزا نہیں ہونی چاہیے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری حد تو ٹل گئی، تم نے جھوٹ بولا، لیکن میں تمہیں سرکاری ملازمت سے برطرف کرتا ہوں. وہ سرکاری ملازم تھا، یعنی تعزیر پھر بھی لگائی گئی. قرطبی جلد 13 صفحہ 134 اسی آیت کے تحت. اب جب یہ صورتحال بنی، قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئیں، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص اور پیارے شاعر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ، قرآن میں شاعروں کی سخت مذمت کی گئی، تو ہم تو شاعری کرتے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ اس وقت اگلی آیت نازل ہوئی، وہ سنیے. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور انہوں نے کثرت سے اللہ کو یاد کیا اور بدلہ لیا مظلوم ہونے کے بعد، اور ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہ وہ کیسی پلٹنے کی جگہ پلٹ کر جاتے ہیں. ہاں، ان لوگوں کو شاعری کی اجازت دی جا رہی ہے. الا الذین، سوا ان لوگوں کے. شاعر سارے جھوٹے ہوتے ہیں، ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، جو کوئی کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، سوائے ان لوگوں کے. وہ کون ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، یعنی عقیدہ ٹھیک ہے، وعملوا الصالحات، اور ان کا کردار بھی اچھا ہے، اعمال اچھے کیے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہے. یہ مستثنیٰ شاعروں کی بات ہو رہی ہے.
اور ذکر اللہ کثیرہ، یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے بخاری میں. اس باب کا نام ہے باب ہے اس بات کا کہ یہ ناجائز ہے کہ بندہ اتنی زیادہ شاعری کرے کہ قرآن سے بھی زیادہ ہو، علم سے بھی زیادہ ہو، اللہ کے ذکر سے بھی شاعری زیادہ ہو. تو شاعری کا اتنا غلبہ یہ منع ہے. یہ پورے باب کا اور چیپٹر کا نام ہے جو بخاری شریف میں موجود ہے. باب ما یکرہ ان یکون الغالب علی الانسان الشعر حتی یصدہ عن ذکر اللہ و تلاوت القرآن والعلم. کسی بندے پر شاعری اتنی غالب ہو کہ وہ اس بندے کو قرآن کی تلاوت، علم حاصل کرنے اور اللہ کا ذکر کرنے سے روک دے. ہر وقت ادھر ہی وہ جوتے پہن کے بھی لیٹا ہے تو شاعر کوئی نہ کوئی شعر سوچ رہا ہے. تو یہ وذکر اللہ ذکرًا کثیرا کی وضاحت کر رہی ہے یہ بات. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ شعر اتنے غالب نہیں ہونے چاہیے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَإِن يَمْتَلِيَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمْتَلِيَ شِعْرًا. کسی بندے کا پیٹ شعروں سے بھرا ہوا ہو تو اس سے یہ بہتر ہے کہ اس کے پیٹ میں پیپ بھری ہوئی. بخاری 6154 6154. پیٹ کو شعروں سے بھر لینے سے بہتر ہے کہ پیٹ کو پیپ سے بھر لیا جائے. بخاری 6154. اب آپ کو پتہ ہے نا، ہمارے بزرگوں نے اگر 10 شعر لکھے ہیں تو 10 جلدوں میں کوئی کتاب دین پر لکھی ہے. تو اس زمانے میں شعر کے بھی اپنے مضمون اور اپنا مشن ہوتا تھا. اس زمانے کی شاعری اور آج کل کی شاعری، نعتیہ شاعری میں بڑا فرق ہے. تو ہجو کافروں کی کرانا اور ان کے شعروں کا جو مضموم اشعار ہوتے تھے ان کا جواب دلانا، ان کے خلاف شعر لکھے جائیں. کفار کی ہجو ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع ہو، اور عن النبی و اصحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دفاع ہو. اب اس لفظ کو پکڑیے جی. کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے جس شاعری کا حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ 3 باتیں. کافروں کی مخالفت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع، اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا دفاع. مجال ہے آپ کے شاعر کو اس بات کا اثر ہو. کیوں؟ دین پر عمل کرنے کا کوئی شوق نہیں، کوئی جذبہ نہیں، کوئی انصاف نہیں، کوئی اخلاص نہیں. اپنے مشن سے غرض ہے. پتہ ہو ہمارا آپ تک یہ باتیں پہنچانا یہ ہمارا قصور ہے، یا ان باتوں کو سمجھنا آپ کا فرض تھا. اور جو کافروں کی ہجو کرتے تھے، نبی پاک علیہ السلام کا اور صحابہ کرام کا دفاع کرتے تھے. منہم حسان بن ثابت و عبداللہ ابن رواحہ. یہ 3 صحابی آگے تھے، حسان بن ثابت، عبداللہ بن رواحہ، کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. فقال، ان کے بارے میں اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سبحان اللہ. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قریش کی ہجو کرو، تمہارے اشعار ان کے اوپر ایسے لگتے ہیں جیسے تیر لگتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے پیغام بھیجا حضرت عبداللہ بن رواحہ کی طرف. فرمایا اوہ جو ہم ان کی ہجو کرو. انہوں نے کچھ شعر بتائے. فلم یردے، نبی پاک علیہ السلام راضی نہیں ہوئے. اپنے صحابی کے شعر سن کے حضور راضی نہیں ہوئے. سوچتے جاؤ آج کل کا شاعر کس شمار میں. پھر آپ علیہ السلام نے حضرت کعب بن مالک کی طرف پیغام بھیجا تو انہوں نے بھی شعر سنائے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کی طرف پیغام بھیجا. جیسے وہ داخل ہوئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب آپ نے شعر کو بلایا ہے جو اپنے دم کے ساتھ سزا دیتا ہے، مارتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تعجل، اے حسان جلدی نہ کر. فإن ابا بکر اعلم قریش بانسابها، ابو بکر قریشیوں کے نام و نسب اور خاندانوں اور پیڑھیوں کا سب سے بڑا عالم ہے. فإن لی فیہم نسبا، اور میرا قریشیوں کے ساتھ ایک نسبی اور خاندانی رشتہ ہے. حتیٰ یلخص لک نسبی، ابو بکر کے پاس جاؤ، اس سے میرا خاندان سمجھ کے آؤ، پھر ان کی مخالفت کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو برا کہو تو میرے خاندان کو بھی ضمناً بے خبری میں کہیں برا کہہ بیٹھو. فأتاہ حسان، حسان ابو بکر صدیق کے پاس گئے، اپنے شعر دکھائے، چیک کرائے، سارا کچھ سمجھا. پھر ثم رجع،
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ گئے اور فقالا یا رسول اللہ قد لخص علی نسبک، ابوبکر نے مجھے آپ کا نسب سمجھا دیا ہے، والذی بعثک بالحق لأصلنک منہم کما تصل الشعرۃ من العجین، میں بالکل آپ کو ان میں سے اس طرح صفائی کے ساتھ جدا کر لوں گا جیسے جدا کرنے کا حق ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے حسان کو کہ روح القدس اس کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ اللہ اس کے رسول کا دفاع کرتا رہتا۔ اماں پاک نے اس حدیث کے اندر وہ جو شعر بیان ہوئے ہیں، حسان کا وہ لمبا کلام ہے، مسلم شریف میں 13 شعر ہیں ٹوٹل۔ کتنے؟ 13 آقا کی شان میں۔ حجوت محمدن فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، اے دشمن تم نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کی ہے، جواب میں دیتا ہوں، وعند اللہ فی ذاک الجزاء، اور حضور کا دفاع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ حجوت محمدن برن تقیہ، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو کی ہے جو نیک ہیں اور متقی ہیں۔ رسول اللہ شیمتہ الوفاء، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی عادت یہ ہے کہ یہ لجپال ہیں۔ فإن ابی و والدتی و ارضی، میرا باپ، میری ماں اور میری ساری عزت و سامان، لارض محمد منکم وقاء، محمد کی عزت پر میرا سب کچھ قربان۔ لنا فی کل یوم من معد سباب او قتال او حجاء، ہر روز ہمیں دشمنوں کی طرف سے یا گالیاں سننا پڑتی ہیں یا جنگ سننا پڑتی ہے یا ہجو سننا پڑتی ہے۔ وجبریل رسول اللہ فینا وروح القدس لیس لہ کفاء، ہمارے اندر اللہ کے رسول جبریل فرشتے موجود ہیں، ہر وقت ان کا آنا جانا ہے، جو روح القدس ہیں جس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ مسلم حدیث نمبر 6395 6395، یہی وہ شعر ہے فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ، میرے ماں باپ اور میری عزت، محمد کی عزت پر سب قربان۔ اسی شعر کو اماں عائشہ صدیقہ نے جب پسند کیا، عروہ فرماتے ہیں اماں پاک کے بھانجے کانت عائشہ تو تکرہ ان یسب عندہا حسان، اماں پاک کو سخت ناپسند تھا کہ اماں پاک کے سامنے حضرت حسان بن ثابت کا کوئی گلہ کرے۔ وتقول، آپ کہا کرتی تھی انہ الذی قال فإن ابی ووالدتی وارضی لارض محمد منکم وقاء، کہ میری ماں اور باپ اور میری عزت محمد کی عزت پر قربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اماں پاک والا یہ جو ہے رویہ اور آپ کا حسان بن ثابت کی مخالفت کرنے والوں کو اچھا نہ جاننا، یہ بخاری میں ہے 4141 4141۔ باقی رہے صحابہ کرام کا شعر کہنا، تو اب آپ نے سارا سمجھ لیا ہوگا کہ وہ اشعار شریعت کے مطابق ہوتے تھے، وہ اشعار ہر وقت کے اشعار نہیں ہوتے تھے، وہ اشعار آج کل کے شاعروں جیسے نہیں ہوتے تھے۔ تو وہ اللہ کے پیارے اس طرز پر جائز طریقے سے شاعری کرنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان میں کافی سارے صحابہ کرام اور بھی شامل ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔